بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من دخل السوق فقال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير كتب الله له بها ألف حسنة ومحى عنه بها ألف سيئة ورفع له بها ألف درجة أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جو بندہ بازار میں داخل ہو اور یہ کلمات پڑھ لے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد یحیی ویمیت وہو حی لا یموت بیدہ الخیر وہو علی کل شیء قدیر، تو اس شخص کے نامہ اعمال میں اللہ 10 لاکھ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور 10 لاکھ خطائیں معاف فرما دیتے ہیں اور 10 لاکھ درجات بلند فرما دیتے ہیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ اس کے لیے اللہ جنت میں ایک گھر تیار فرماتے ہیں۔ اللہ کا ذکر بہت قیمتی چیز ہے، وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ کا ذکر فرمایا کہ بہت بڑی چیز ہے۔ اللہ اپنی یاد اور اپنا نام لینے کی توفیق انسان کو عطا فرما دے تو یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اور پھر عمل کی قیمت اور قدر اس کے ماحول سے ہوتی ہے کہ کس ماحول میں کون سا عمل کیا جا رہا ہے۔ اگر موافق ماحول ہے تو عمل کی قدر کم ہوتی ہے، اگر مخالف ماحول ہے تو اس میں قیمت بڑھ جایا کرتی ہے۔ جنگ کے زمانے میں تھوڑا کام بھی زیادہ ہوتا ہے، اس پر زیادہ انعام مل جایا کرتا ہے، امن میں اس قدر انعام نہیں ملتا۔ تو دنیا میں زمین پر مختلف قسم کے خطے ہیں، مسجد ہے، گھر ہے اور ایک بازار ہے۔ مسجد کا تو ماحول ہی ذکر کا ہے، گھر کے ماحول میں کچھ غفلت ہے، کچھ ذکر ہے، لیکن بازار کا ماحول تقریباً کلی طور سے غفلت کا ماحول ہوتا ہے، اس لیے کہ وہاں مادیت اور جو غیر ہے، اللہ کا غیر ہے، اس کو بولا جاتا ہے، اس کو دیکھا جاتا ہے، اس کو سنا جاتا ہے اور اس کی جانب دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ یہ لے جاؤ، یہ چیز بڑی قیمتی ہے، اس سے تمہارا کام بن جائے گا، اس سے تم اچھے ہو جاؤ گے۔ تو یہ جو ایک مستقل دعوت ہے غیر اللہ کی، بازار میں وہ چل رہی ہوتی ہے، اس لیے بازار کا ماحول غفلت کا، وہاں بیٹھنے والا انسان غفلت میں رہتا ہے۔ تو ایسے مخالف ماحول میں جو اللہ کا نام لے گا اور یہ والے کلمات، کیونکہ یہ کلمات جو ہیں یہ توحید ہے، یعنی اللہ مقصود ہیں، اللہ ہی معبود ہیں، یہ چیزیں، یہ دنیا کی چیزیں مقصود نہیں ہیں، یہ ذہن میں رہنا چاہیے ان کلمات کا مطلب بھی۔ تو فرمایا کہ اس کے لیے اللہ کی نظر میں اتنا قیمتی ہے کہ 10 لاکھ نیکیاں اس ایک کلمے میں۔ اور آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ عموماً بازار میں جاتے ہوئے یہ دعا انسان کو یاد نہیں رہتی، چاہنے کے باوجود نہیں رہتی، تو یہ غفلت ہوتی ہے بازار کی۔ ذکر جو ہے غفلت کو توڑتا ہے۔ تو 10 لاکھ نیکیاں مفت میں مل جائیں گی۔ کتنی دیر لگتی ہے؟ 1 منٹ بھی مشکل سے لگتا ہے ان کلمات کو پڑھنے میں، اور 10 لاکھ جو ہے خطائیں انسان کی معاف ہو جاتی ہیں، درجات بلند ہو جاتی ہیں، جنت میں ایک گھر بن جاتا ہے۔ تو کوشش کرنی چاہیے کہ بازار میں جب بھی انسان جائے تو یہ دعا پڑھے۔ بعض جو سلف ہیں، اکابر ہیں، ان کا یہ معمول تھا۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بازار میں اس لیے جاتے تھے کہ لوگوں کو سلام کرنے کا یا کسی کے سلام کا جواب دینے کا موقع مل جائے گا، تو اس سے بہت نیکیاں مل جائیں گی۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ نیکی نہیں مل سکتی، تو یہ جو نیکی ہے یہ بازار کی نیکی ہے۔ گھر میں بیٹھے بیٹھے یہ کلمہ پڑھنے سے یہ فضیلت حاصل نہیں ہو سکتی۔ تو بازار تو انسان جاتا ہی ہے، اپنے کام سے بھی جاتا ہے، ویسے بھی گزر رہا ہوتا ہے، تو جب بھی جانا ہو گزرنا ہو تو یہ دعا پڑھ لی جائے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔